بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں موجود تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کو اور کوئی وجہ نہ ملی تو وہ بہلول دانا کو شرمندہ کرنے کے لیے بولا، بہلول تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلی، تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم علی ابن طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ تو بہلول دانا نے جواب دیا، مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ خلیفہ ہارون چونکا اور بہلول دانا کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل کے ساتھ اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ تو بہلول دانا سیدھا ہو کر بیٹھے اور واضح لفظوں میں بولے، میرے خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام تمام مسلمانوں میں افضل ہیں۔ ان کی تمام عادتیں پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان سے ذرا بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر حرف بحرف اس طرح عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی حقیر سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کر لے، آپ کی جان لے لے تو پھر امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے لالچ، فائدے، ذاتی غرض کا خیال نہیں، میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا شہادت ہوگی۔ ہارون رشید شرمندہ سا ہو گیا، لیکن ڈٹائی سے بولا، اگر علی اتنا ہی عظیم تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ تو بہلول دانا نے بجستہ جواب دیا، حق کی راہ پر چلنے والے اکثر شہید کیے گئے ہیں، ہزاروں پیغمبر علیہ السلام، ہزاروں نیک بندے اسی طرح اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ ہارون رشید کوئی عذر نہ تراش سکا تو بولا، اچھا بہلول، اب علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ تو بہلول دانا نے سرد آہ بھری اور بولے، امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا، اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر مسجد کے صحن میں سو گئے۔ جب علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتے ہوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں، تو وہ دونوں معلوم بھی بیدار ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ یہ ضرب اسی جگہ جا کے لگی جہاں پہلے عمر بن ابر نے خندق میں وار کیا تھا۔ اس بخت کے وار سے آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر آلودہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام ٹھیک نہ ہو سکے۔ 3 دن بعد شہادت پائی۔ آپ علیہ السلام نے آخر وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام کے ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قتل کا بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا، اور ہاں اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی اور فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوں گے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا،
زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آہو بکا سے فضائیں گونجنے لگی۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: آج کی رات مشرکوں نے ظلم و ستم کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، شہادت علی سے دین کے ارکان پر سخت وار ہوا ہے۔ اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے، ایمان کا پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاج سعادت اتار پھینکے ہیں۔ دنیا والوں کو بہتا پانی کڑوا لگنے لگا ہے، آب حیات میں زہر گل گیا ہے۔ ظالموں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو شہید کر کے ان کے دل میں غم کے تیر پیوست کر دیے ہیں۔ جب سے علی علیہ السلام کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانی بھی داغدار ہو گئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شکلکم کا معجزہ دوبارہ ظاہر ہو گیا ہو۔ علی علیہ السلام کی پیشانی چاند کی طرح دو ٹکڑے ہو گئی ہے۔ زینب علیہ السلام اور ام کلثوم علیہ السلام کی فریاد کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ حسن اور حسین علیہ السلام نے اپنے امامے غم سے اتار دیے۔ بہلول دانا کا ہر لفظ درد و عالم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھو گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اس کا سر جھکا رہا۔ بہلول دانا نے اپنی گدڑی سنبھالی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا ہارون، اب مجھے اجازت دو۔ ہارون چونکا اور بولا، ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ ہارون رشید نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، بہلول دانا کے لیے اشرفیاں اور دینار لائے جائیں۔ بہلول دانا بولے، نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں، تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا، اور اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بہلول دانا اتنا کہہ کر چل دیے۔ ہارون لرز گیا اور وہیں پیشمان سا بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو سمجھنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔